14 اگست کے حوالے سے ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز بچوں کو گھر پہ کرا سکتے ہیں، آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرار، تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولز میں پڑھاتی رہی ہوں۔ پھر جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کی سمجھ آ گئی نا کہ ایکچولی بچے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور جو چیز بچے کے لیے ضروری ہے وہ اسکولوں میں مسنگ ہے، تو پھر میں نے کہا کہ بھاڑ میں جائیے سسٹم، ٹھیک ہے، میں خود تو نکلوں اس اور اپنے بچوں کو بھی نکالوں، ٹھیک ہے، باقی جو لوگ کرتے ہیں کری جائیں، ان کی مرضی ہے، بھئی آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا اسکول، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا، اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، کام کراتی ہوں، جیسا میرا دل کرتا ہے، جس طرح میں چاہتی ہوں، جیسے میرا بچہ خوش رہتا ہے، سیدھی سی جو بات ہے۔ اپنا یہ پروسیس جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں اپنے اس چینل پہ، اور تاکہ جو میری طرح سوچتے ہیں ماں باپ ان کی ہیلپ ہو سکے۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ میں کیسے بچوں کو اپنے پڑھا رہی ہوں، پڑھا بھی سکتی ہوں کہ نہیں، سبسکرائب کریں گے وہ میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے تاکہ وہ جان سکیں اور میرے سفر میں میرے ساتھ رہیں۔ چلو جی، اب آج ہم آ جاتے ہیں زبردست سی ویڈیو پہ، جو کہ ہے 14 اگست کے حوالے سے، اور پیچھے عید الاضحیٰ کی بھی آلریڈی میں ویڈیو بنا چکی ہوں جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ایکٹیویٹیز، اور بہت ہی زبردست عید الاضحیٰ رہی اس حوالے سے کہ بچوں کو کافی کچھ ماشاءاللہ الحمدللہ سکھایا، میں نے بتایا، بچوں نے کافی ساری وکیبلری ڈیولپ کی۔ اب وہی فائدہ میں اٹھانا چاہتی ہوں 14 اگست سے۔ ایک تو بچوں کو تھوڑا سا شعور ملے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیسے بنے، دنیا کے نقشے پہ ہم کیسے ابھرے، اپنے آپ کو انسان پہچاننے کے قابل ہو کم از کم، ٹھیک ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے پوری ہسٹری پتہ ہونے کا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہیں کون بھئی ایٹ دا اینڈ، جیسے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں، کس سے آپ کا تعلق ہے، تو اس سے آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پوری دنیا کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور میں کون ہوں۔ اور دوسرا اس میں ہم اور اس کو ڈیٹیل میں لے کر جائیں گے بچوں کی لرننگ کے حوالے سے۔ چلو جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ کارڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ میں نے بنائے ہیں، فلیش کارڈ، جس میں میں نے پاکستان سے ریلیٹڈ چیزیں، قائد اعظم علامہ اقبال، پاکستان کا فلیگ، مینار پاکستان اور قائد اعظم کا مزار، یہ لیا، ٹھیک ہے، تاکہ بچے کو ان مونومنٹس کی، ان چیزوں کی پہچان ہو سکے۔ نمبر 2، ان کے اوپر ورڈز لکھے بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر انگلش میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور نیچے اردو میں لکھے ہوئے الگ کارڈ بنائے ہیں، کیونکہ میرے بچے اس وقت انگلش اردو دونوں سیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اردو میں بھی لکھا ہوا لفظ دیکھیں اور انگلش میں بھی لکھا ہوا لفظ دیکھیں، ٹھیک ہے، پڑھنا تو بعد میں آئے گا، ابھی دیکھیں، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں، اور اگر جیسے آپ کے تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کو پڑھیں بھی، وہ اس کو ساؤنڈز کر کے وہ پڑھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں کارڈ ان کو دکھاؤں گی تو، اور ساتھ ان کو نام بتاؤں گی، قائد اعظم، یہ کون ہے، قائد اعظم، اور ساتھ ہی ہم اس کی ساؤنڈز بھی کریں گے، ٹھیک ہے، قائد اعظم، قائد اعظم، کون کون سی ساؤنڈز آ رہی ہیں؟ قائد اعظم میں ق کی آواز آ رہی ہے کسی کو؟ آ رہی ہے، یس۔ قائد اعظم کی آواز آ رہی ہے کسی کو اس میں؟ آ رہی ہے، یس۔ آزادی مبارک، بڑا سا لکھا ہم نے آزادی مبارک، اور انگلش میں بھی لکھا ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ اس طرح بچہ وہ لفظ بھی سنے گا انڈیپینڈنس، اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا بھئی آزادی، اور اس کو پتہ چلے گا آزادی یہ ہے۔ مزار قائد، مزار، اس کو پتہ چلے گا کہ مزار کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کی فوٹو میموری بہت شارپ ہوتی ہے، اس میں فوراً پکچرز اور لیٹرز اور جو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ سیو ہوتا جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے چھوٹے بچوں کو ضرور یہ دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، لوگ کافی میرے سے پوچھتے ہیں کہ 2.5 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اور خوش قسمتی سے میں بھی ابھی شروع میں اسی کو ہی زیادہ فوکس کر رہی ہوں، جتنا بھی میں کنٹینٹ کر رہی ہوں وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہی ہے۔ انشاءاللہ بڑے بچوں کا بھی شروع ہوگا، ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن رائٹ ناؤ مین فوکس چھوٹا بچہ ہی ہے میرا، تو اس لیے اس چیز میں پریشان مت ہوں۔ اب یہ والے کارڈ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے بیسٹ ہیں، وہ پکچر دیکھیں گے، وہ لکھا ہوا دیکھیں گے، آپ ان کو بتائیں گے، دیٹ از گڈ۔ اب اینڈ پہ میں بچوں کو ڈرلنگ بھی کرا رہی ہوں، ڈرلنگ مطلب کہ بچہ اس کو پڑھے، قائد اعظم، چلو بھی سب بولیں گے قائد اعظم، بولتے جاؤ قائد اعظم۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ لفظ بچے کی زبان پہ چڑھے گا، کیونکہ نارملی ہم گھروں میں قائد اعظم ڈیلی نہیں بولتے۔ اسی طرح مزار قائد، نقشہ پاکستان، یہ ایسے لفظ ہیں جو کہ گھر پہ نہیں بولے جاتے نارمل روٹین میں، تو اس لیے بچہ اس کو فوراً سے نہیں بولے گا، اور ابھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اینڈ پہ بھی غور کریے گا ذرا کہ چھوٹے بچے جو ہیں، جب میں ڈرلنگ کرا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لفظ بولیں، تو وہ نہیں بول رہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ ابھی وہ چپ کر کے ہی بیٹھیں گے، کیونکہ یہ لفظ انہوں نے کبھی سنا نہیں، یہ لفظ انہوں نے کبھی بولا نہیں، تو اس لیے وہ اس کو بول نہیں سکتے، چاہ کے بھی بول نہیں سکتے۔ شروع میں بچہ صرف سنتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ سن رہے ہیں، دے آر لسننگ اٹ۔ صرف جو تھوڑے بڑے بچے ہیں وہ بول رہے ہیں، چھوٹے بچے بالکل بھی نہیں بول رہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ وہ ویڈیو کا کلپ، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ میری شکل دیکھ رہے ہیں، بس جب میں لفظ بول رہی ہوں نا تو وہ مجھے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 سال کے بچے ہیں اور دے آر لوکنگ ایٹ می کہ پتہ نہیں ٹیچر کیا کہہ رہی ہے اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ بولیں، سب میرے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے بچے نہیں بول رہے کیونکہ آبویسلی ان کے لیے یہ نیا لفظ ہے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ شروع میں آپ نے اس بچے کو بتانا ہے سارا کچھ۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ 14 اگست پہ دے ول بی ریڈی، اور ان کو یہ لفظ بولنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہی لفظ بچہ دیر سے جا کے سنے گا تو پھر ظاہر ہے آبویسلی اس کو اتنا ٹائم لگے گا۔ اور جو بڑے بچے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب لکھی ہوئی چیز پتہ چل گیا نا کہ کیوں دکھانی ضروری ہے بچے کو، تاکہ اس کی فوٹو میموری ڈیولپ ہو۔ بے شک آپ بنے بنائے پوسٹرز ملتے ہیں بازار سے، وہ لے آئیں، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، پاکستان کا جھنڈا تو عام، جھنڈیاں تو عام مل رہی ہیں، اور اگر ہے تو آپ خود سے ڈرا کر لیں، خود سے لکھ لیں، لیکن لکھی ہوئی چیز بچہ دیکھے گا تو ذرا اس کو، اور ساتھ ہم کس پہ فوکس کریں گے؟ فونکس پہ، ٹھیک ہے؟ پاکستان، پاکستان، کی آواز آ رہی ہے پاکستان میں؟ جی آ رہی ہے۔ چلو ابھی پاکستان کے فونکس کرتے ہیں۔ پاکستان، پاکستان، کسی کو پاکستان میں ت کی آواز آ رہی ہے؟ پاکستان، پاکستان، ت کی آواز آ رہی ہے؟ یس وی کین ہیئر دیٹ، یو نو۔ یہ چیز آپ نے کرانی ہے، اور شروع میں آپ خود ہی بولیں گے، جیسے اب میں خود ہی بول رہی ہوں نا، تو شروع میں آپ نے خود ہی بولنا ہے، تو تبھی آپ کے چھوٹے بچے کو نا آئیڈیا ہوگا دماغ میں کہ اچھا جب ایسے ماما کہیں تو پھر آگے سے ایسے کہنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کے برین میں یہ چیز فیڈ ہو جائے گی نا، وہ آٹومیٹکلی خود ہی بولنا شروع کر دے گا۔ اور یہی فائدہ ہے آپ کو گھر پہ کرانے کا، کیونکہ اسکول میں تو ٹیچر نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے بتا دیا نا، اگلے دن یہ بچہ مجھے بتائے، اور اگر آپ کا بچہ نہیں بتائے گا تو پھر وہ ڈانٹ سنے گا آبویسلی، اور اگر باقی بچوں نے بتا دیا، جیسے چھوٹے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں کلاس میں، ایج کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے تو وہ جلدی بول دیتا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ یا تھوڑا چلاکو بچہ ہے، جس کے کئی بچے ہوتے ہیں جو بولنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہ فٹافٹ سے بول دے گا، کئی بچے ہوتے ہیں جو بولنے میں ذرا سلو ہوتے ہیں، ذرا ٹائم لگاتے ہیں، ان کو کافی بار سننے کے بعد وہ بولتے ہیں، تو اس سے پھر وہ فرق پڑ جاتا ہے فوراً سے کہ یہ بچہ تو سلو ہے اور نالائق ہے، اور یہ بچہ لائق ہے۔ اور ظاہر ہے ٹیچر کی کلاس میں جتنے زیادہ بچے زیادہ چیزیں سنا سکیں گے، اتنا ہی اس ٹیچر کا نام روشن ہوگا، تو پھر ٹیچر نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ جی یہ بچہ تو بڑا اچھا ہے، تو یہ تو نالائق ہے۔ یہ چیز گھر میں ختم ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے گھر میں شروع نہیں کر لینا۔ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ہی از اوکے، ہر بچہ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے سیکھتا ہے، نارمل رہیں، اس کو چیزیں بتاتے رہیں، انتظار کریں اس کے رسپونڈ کرنے کا، ورنہ تو کئی بچے دیکھا گھر میں بولتے لیٹ ہیں تو ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہائے ہائے بول کیوں نہیں رہا، اس کے جتنا بولنے لگ گیا تو یہ نہیں بولا ابھی تک۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کئی بچے بڑے چلاکو ہوتے ہیں اور کئی بچے سلو ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ڈرائنگ کی بھی ویڈیو کی ہوئی ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا عبد المعید جیسے کلرنگ کر رہا تھا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور، اور میری باقی ویڈیوز بھی واچ کریں، اینڈ یو ول گیٹ این آئیڈیا، اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ کس ایج کے بچوں کو کیا کرانا ہے اور کیا کیا کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ٹینشن نہیں لینی، شروع میں آپ نے خود ہی بچے کو بتائی جانا ہے، ایٹ دا اینڈ جب آپ کے بچے کی میموری فل ہو جائے گی نا تو وہ خود ہی بول پڑے گا، اس کے دماغ میں جب چیزیں فیڈ ہو جائیں گی نا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو آنسر کرے گا۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے بچے بڑے مزے کے سوال پوچھتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بچے پتہ میرے سے کیا پوچھ رہے تھے کہ اب کہاں ہے قائد اعظم؟ ٹھیک ہے، قائد اعظم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ بھائی سب نے جانا ہے، ہم سب نے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مزے کے جو سوال ہیں ان کو آپ نے ذرا دھیان سے ڈیل کرنا ہے، ان کا جواب ان کو ایسا دینا ہے کہ جو جھوٹ نہ ہو، سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہ ہو اور ریئل آنسر ہو،
اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا نا تو نہ دیں بے شک جواب اس کا. غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ چپ رہیں یا آپ بچے کو کہہ دیں کہ مجھے بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور ضرور میرے سے بھی شیئر کریں اگر آپ کے بچے آپ سے کوئی اس طرح کا کویسچن پوچھتے ہیں. جب آپ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی بچہ جو سن رہا ہوتا ہے نا آپ کو, اسپیشلی بڑے بچے جو تھوڑے ہیں میرے, نافیہ اور اسی طرح ایک دو اور, تو وہ تھوڑے کوسچن بچے کے دماغ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے وہ پوچھتے ہیں اس وقت ان کو چپ نہیں کرانا. ٹھیک ہے. آپ ان کے کوسچن سنیں. بیسٹ لرننگ بلکہ کہنا چاہیے, بیسٹ لرننگ تب ہوتی ہے کہ جس میں ٹیچر سے زیادہ بچہ بول رہا ہو, اور یہ بڑی پاورفل چیز ہے. ورنہ ہم جس طرح کے ماحول میں پڑھے ہیں وہاں پہ یہی ہو رہا ہے جی, ٹیچر ہی بولی جا رہا ہے, بس بچے نے چپ کر کے بیٹھنا اور سننا ہے. تو وہ غلط طریقہ ہے, اس سے کوئی لرننگ نہیں ہوتی, بچہ کچھ نہیں سیکھتا. بچہ تب سیکھتا ہے جب وہ بولتا ہے. تو اس لیے ضرور کوشش کر کے سنیں بچے, کیونکہ آپ اپنی روانی میں, میں بھی اتنی زیادہ چیز بتا رہی ہوتی ہوں کہ ایٹ دیٹ ٹائم مجھے بہت ڈسٹربنس بھی فیل ہوتی ہے درمیان میں, بچہ کو ایک دم سے بول پڑتا ہے تو, اور مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن میں اپنے آپ کو روک کے اس بچے کی بات سنتی ہوں, یا میں اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیتی ہوں کہ ٹھہر جاؤ ابھی, اور پھر میں 3 منٹ بعد 4 منٹ بعد اپنی بات ختم کر کے اس پہ آتی ہوں واپس, اور پھر میں اس سے پوچھتی ہوں ہاں جی آپ کیا کہہ رہے تھے. کیونکہ بچہ جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے نا سوال, وہ سوال پوچھے گا, اس سوال کا میں جواب دوں گی تو وہ لرننگ ہوگی. جو میں نے بتایا وہ سارا کچھ تو بس میں نے بتا دیا نا بچے کے دماغ میں, چلو جتنا جانا تھا چلا. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا بچہ جو آپ سے پوچھے نا اس کے جواب میں مطلب تو وہ آپ اس کو بتائیں. اب میرا بیٹا جو تھا, صبح یہ کلاس ہوئی تھی تو اب شام کو بھی وہ اچانک سے اس کو یاد آیا, تو اس نے کہا ماما ایسے ہی لوگ مارے گئے تھے, مطلب ابھی جو میں نے ان کو فلم دکھائی. ہاں سر, بڑے بچوں کو پھر میں نے وہ مووی دکھائی دی جنا جو بنی ہوئی ہے نا, ایکسیلنٹ مووی ہے, بہت زبردست ہے, آپ نے ضرور دکھانی ہے اپنے بچوں کو. چھوٹے بچوں کو بھی دکھائیں اور بے شک تھوڑی کاٹ کاٹ کے دکھا دیں, جو سینز اتنے نہیں بچوں کو دکھانے والے چھوٹے بچوں کو, اور بڑے بچوں کو بھی دکھائیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلین کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اب میں بڑے بچوں کو بھی دکھا رہی تھی اینڈ ان کو کافی چیزیں درمیان میں نہیں بھی سمجھ آ رہی تھیں, تو بے شک پہلے خود مووی دیکھ لیں 1-2 بار تاکہ آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. تو پھر آپ ضرور بچوں کو بھی دکھائیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, اور اس سے بھی بچہ خود ہی آٹومیٹکلی آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھنے لگ جائے گا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ جنوری میں وہ چیپٹر یاد کرانے سے زیادہ بہتر چیز ہے. اس سے آپ کا بچہ جب اگلی جنوری میں اس کو یہ والا چیپٹر پڑھنا پڑے گا نا کسی بھی کتاب میں, تو اس کو اتنا آسانی سے وہ سمجھ آ جائے گا نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ مووی بھی ضرور دکھائیں, اور جتنے بھی ڈفرینٹ ورڈز اس طرح کے گھر پہ آج کل استعمال کر سکیں آپ. انڈیپینڈنس ڈے, اور ہم نے جو تھا وہ برٹش سے ہم نے انڈیپینڈنس لی, برٹش جو تھے وہ ہم پہ رول کر رہے تھے. اگر آپ اردو میں بتائیں گے تو آپ کے بچے کو اردو میں آئیں گی, انگلش میں بتائیں گے تو انگلش میں آئیں گی باتیں. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن یو, اس لیے کوشش کر کے اس کو دونوں لینگویجز میں بتا دیں, اردو انگلش مکس کر کے بتا دیں. کوشش کریں کہ آپ کا بچہ لفظ سن لے, اردو میں بھی سن لے, انگلش میں بھی سن لے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کافی حد تک میں نے چیزیں بتائیں آپ کو جو کہ میں نے سٹارٹ کی ہیں. ہاں, ڈیکوریشن سے بچے بڑے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, تو ضرور گھر میں تھوڑی بہت جھنڈیاں لگا لیں. یہ نہیں میں کہوں گی بہت, کیونکہ بے ادبی بھی بڑی ہوتی ہے, پھر جھنڈیاں زمین پہ گر رہی ہیں یہ وہ, اور کوئی ایک آدھا جھنڈا لگا لیں کوئی اس طرح سے, تاکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا نا تو بچہ تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے, اس کا مائنڈ تھوڑا سا, اور وہ انجوائے بھی کرتا ہے تھوڑا سا نا. تو اب آپ دیکھ لیں تھوڑے سے جو کلپس ہیں جو میں بچوں کو صبح کرا رہی تھی آواز کے ساتھ, اور انشاءاللہ اب آگے بھی جو میں ان کو کرا رہی ہوں چیزیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل کی ویڈیو میں یا پرسوں کی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو ہاں سچ, ملی نغمہ بھی کوئی ایک سلیکٹ کر لیں جو آپ اپنے بچے کو سنائیں. ملی نغمے بھی بہت اچھا ذریعہ ہیں, اس میں بھی کافی مشکل لفظ ہوتے ہیں جو کہ بچہ نا پھر نغمے کے ساتھ ساتھ فوراً یاد کر لیتا ہے. لیکن میں اب میوزک فری نغمہ ڈھونڈ رہی تھی جو کہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں, مطلب کوئی ایک آدھا ملی نغمہ سنا دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک ملا تھا, اگر مجھے ملا تو میں ضرور اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی. مووی کا بھی لنک میں دے رہی ہوں نیچے اردو ڈبنگ کے ساتھ, اور ضرور اس کو دیکھیں, خود بھی دیکھیں, اور انشاءاللہ آپ کا جذبہ
جو اوپر جائے گا تو آپ اسی جذبے کے ساتھ اپنے بچے کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں گے. چلو جی کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ مزید ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. We are celebrating what we are celebrating. 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 انڈیپینڈنس ڈے آزادی کا دن. اس دن ہم کیا ہوئے تھے؟ آزاد. کیا ہوئے تھے؟ آزاد. آزادی مبارک. آزادی مبارک. آزادی مبارک. آزادی مبارک. آزادی مبارک. آزادی مبارک. اوکے ڈو یو لائک لائٹس؟ لائٹس اچھی لگ رہی ہیں سب کو؟ اچھا یہ دیکھو یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے؟